اسٹوڈینٹس اب جب آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ بوائلز لا کا میتھمیٹیکل ایکسپریشن کیا ہے اور اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے، تو تھوڑی سی اس کی ڈائیگرامیٹیکل جو ایکسپلینیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر ٹیمپریچر اور نمبر آف مولز گیس کے اگر کانسٹنٹ ہوں، تب ہمارے پاس جو گیس کا والیوم ہے وہ ویری کرتا ہے انورسلی پریشر آف دا گیس سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر اور نمبر آف مولز گیس کے کانسٹنٹ ہوں، اس کے بعد اگر آپ پریشر بڑھائیں گے تو گیس کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جائے گا، اسی طرح اگر آپ پریشر کم کریں گے تو جو گیس کا والیوم ہے وہ بڑھ جائے گا۔ یہی بات جو ہے آپ کی بک نے یہاں پہ ڈائیگرامس کی ہیلپ سے ایکسپلین کی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس فگر میں غور کریں تو یہاں پہ ہم نے جو ٹیمپریچر ہے وہ کانسٹنٹ لیا ہوا ہے 25 ڈگری سیلسیس، یعنی کہ روم ٹیمپریچر لیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو نمبر آف مولز ہیں گیس کے کانسٹنٹ ہیں، ہم اس کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے گیس کے اس وقت مولز ہیں وہ 2 مول گیس ہے، کوئی بھی گیس آپ کے پاس۔ اچھا جی، اب اگر آپ اس فرسٹ فگر میں دیکھیں تو ہمارے پاس 2 ATM پریشر ہے، جبکہ ہمارے پاس اس وقت گیس کا والیوم جو ہے وہ 1 ڈیسی میٹر کیوب ہے۔ جیسے ہی ہم نے پریشر جو ہے ڈبل کیا ہے، 4 ATM کیا ہے، تو گیس کا والیوم جو ہے وہ ہاف ہو گیا ہے، 1 کا ہاف ہو گیا ہے، 1/2۔ اسی طرح جب ہم نے گیس کا جو پریشر ہے وہ 3 ٹائمز انکریز کر دیا ہے، تو جو گیس کا والیوم ہے وہ 1/3 ہو گیا۔ ایک بار اس بات کو دوبارہ دیکھ لیں، جب ہمارے پاس گیس کا جو پریشر تھا وہ 2 ATM تھا، اس وقت ہمارے پاس ایک جو والیوم آف دی گیس ہے وہ 1 ڈیسی میٹر کیوب ہے، یعنی کہ 1 لیٹر ہے۔ یہ ایک فرضی سی آپ کو ایکسپلینیشن دی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بوائلز لا ہے کیا۔ جیسے ہی ہم نے نیکسٹ اسٹیپ میں جو گیس کا پریشر ہے وہ ڈبل کیا ہے، 4 ATM کیا ہے، تو والیوم جو ہے وہ ہاف ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے جو پریشر ہے اس کو ٹرپل کیا ہے تو جو والیوم ہے آپ کے پاس وہ 1/3 ہو گیا۔ تو اس طرح کر کے اس سے آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہمارے پاس بوائلز لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر اور نمبر آف مولز جو ہیں کسی بھی گیس کے اگر وہ کانسٹنٹ ہیں، اس کے بعد پریشر بڑھانے سے ہمارے پاس جو گیس کا والیوم ہے وہ کم ہو جائے گا، اور پریشر کم کرنے سے جو گیس کا والیوم ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اسی بات کو یہ جو ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے، اس کو جناب کیلکولیٹ کر کے آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ عام طور پہ آپ کو ڈائیگرامیٹیکل ایکسپلینیشن پیپر میں نہیں آتی ہے، لیکن اگر آپ کو 4 مارکس کا لانگ کوسچن میں یہ جو بوائلز لا ہے اس کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، تو اس وقت آپ تھوڑا بہت اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ سمجھ کے کیجیے گا، تو میرا خیال ہے ایسے اس میں آپ کو رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ کو ایک اگزامپل دی گئی ہے جس میں آپ کے پاس آپ کو 2 گیسز لی گئی ہیں جن کے جو آپ کے پاس ٹیمپریچر اور نمبر آف مولز جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ بوائلز لا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے آپ کو جناب گیس کا انیشیل اور جو فائنل پریشر وہ بتایا ہوا ہے، اور انیشیل والیوم بتایا ہوا ہے، جہاں پہ آپ نے فائنل والیوم جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو آپ یہ والی جو ہے ایکویشن یوز کر کے اس کا آنسر نکال سکتے ہیں۔ آپ نے یہ جو ایگزامپل ہے یہ سالو کرنی ہے، اور سالو کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ شیئر کرنا ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے کچھ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ جس اسٹوڈنٹ کی ایگزامپلس جو ہیں جتنی بھی ہمارے آج کے لیکچر میں آئیں گی، اس کی آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے اور اس کی اسکرین شاٹ لے کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ جس نے اپنی اسکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کر دیا، اس کی جو اٹینڈنس ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟